اللہ کا حکم ہے تمام مسلمان متحد ہو کر رہے اور تفرقے میں نہ پڑے۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ مسجد نمرہ میں امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج دیا، جسے لاکھوں عازمین سمیت دنیا بھر میں موجود مسلمانوں نے ٹی وی پر براہ راست سنا۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج میں کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا۔ انسانوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی معاملے پر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا جائے۔ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا، روح پرور مناظر، اللہ اکبر کی صدائیں۔ مینا میں 21,92,000 مربع میٹر رقبے پر دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر آباد ہوا۔ حجاج کرام نے میدان عرفات میں مسجد نمرہ سے حج کا خصوصی خطبہ سنا اور ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے ایک ساتھ ادا کی۔ حجاج دن بھر ذکر اذکار میں مشغول اللہ کو یاد کرتے رہے۔ امت مسلمہ کی بخشش کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام، لاکھوں حاجیوں کا میدان عرفات سے مزدلفہ کی جانب سفر۔ میدان عرفات میں حجاج کرام کی سلامتی کے لیے فل پروف سیکیورٹی کے اقدامات، 30,000 سے زائد عسکری اور پولیس اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے۔ سعودی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے علاوہ حج و عمرہ فورس کی جانب سے میدان عرفات کی سیکیورٹی کو فل پروف بنایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جائے گی اور اس کے علاوہ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے بھی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے سپریم کورٹ میں حکم امتناع دینے کی درخواست مسترد۔ اس وقت کسی سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل رہا۔ اٹارنی جنرل، ڈی جی آئی ایس پی آر اور اٹارنی جنرل کے بیانات میں تضاد ہے۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے فوجی عدالتوں میں 102 افراد کا ٹرائل جاری ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں تو فوج گرفتار کیسے کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس: دلچسپ بات ہے کہ ہمارے پاس آفیشل سیکرٹ ایکٹ دستیاب ہی نہیں، ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ ملٹری ٹرائل کیس میں فل کورٹ کے بغیر فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی: سپریم کورٹ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں 23 تاریخ کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل کی صوبوں اور وفاق میں سویلین تحویل میں موجود افراد کی تفصیلات پیش۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعتراضات سے متفق نہیں اور سپریم کورٹ کی کارروائی کی قانونی حیثیت پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ: کہا کہ بینچ کے اراکین نے تحریری اعتراض کیے ہیں۔ موجودہ بینچ کی تشکیل پر اٹھنے والے اعتراضات پر چیف جسٹس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عوامی اعتماد کا معاملہ ہے۔
پاکستان کا IMF سے معاہدہ ختم ہونے میں 3 دن باقی، وزیر اعظم شہباز شریف اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے درمیان ٹیلی فون رابطہ۔ وزیر اعظم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ IMF پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی 1-2 دن میں IMF کے فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ وزیر اعظم کی MD IMF سے گفتگو۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدانہ عزم کو سراہا، کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ دبئی میں پاکستان کی 2 بڑی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا اکٹ، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ اہم بیٹھک میں عام انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ، عبوری حکومت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کی گئی۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر بھی مشاورت۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن واپس پہنچتے ہی بڑی بیٹھک لگا لی۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی ٹیم اور سینئر رہنماؤں کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرانس اور لندن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورتی ملاقات بھی کریں گے، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی برقرار رکھنے میں ناکامی، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی اور 1 لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں 102 شرط پسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی اور ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد گرفتار ہے، جبکہ ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم، ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے مردان جیل سے رہائی پر سابق وزیر مملکت و پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ علی محمد خان پر لوکل گورنمنٹ کے ٹھیکوں میں مبینہ خود بدھ کا الزام۔ مقدمے میں سابق صوبائی وزیر عاطف خان اور سابق MPA طفیل انجم بھی نامزد۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی کرپشن میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز۔ سابق اسپیکر اسد کیسر، سابق وزراء اشتیاق آرمر اور تیمور جھگڑا کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا۔ جب تک اسٹیٹ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار کو بند نہیں کرے گی، یہ کاروبار جاری رہے گا۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के कारोबार में इतनी कशिश है कि लोग हर रिस्क लेने को तैयार है। सऊदी अरब में मनशियात की स्मगलिंग पर सर कलम कर दिया जाता है, लेकिन लोग आज भी वहाँ मनशियात लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया है। सिविलियन सिस्टम में बहुत सी रुकावटें हैं। कानून को हरकत में लाने के लिए हमें रुकावटें अबूर करना पड़ेंगी। जो अबूर हो जाएंगी, पाबंदी लगाने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है। बारह अगस्त रेड लाइन किसी को नहीं मालूम इसके बाद क्या होगा। अदारों और अवाम को आमने सामने लाने की साजिश में 13 जमातों के माजी के बयानात को सामने रखे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि चलो चलो दुबई चलो के चार्टर्ड फ्लाइट चल रही है। दुबई में ही निगरान हुकूमत इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के आने ना आने और इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला होगा। हालात इतने गंभीर, संगीन और खराब हो चुके हैं कि अब नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अपना शौक पूरा कर ले। लाहौर हाई कोर्ट का सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्तों के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया। अदालत ने सुपर टैक्स साल 2022 के नफाज को कानूनी करार दे दिया। ताहम अदालत ने बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 4% कर दी है। दरख्वास्त गुजारों के रुजू करने पर विफाकी और FBR के वकला की जानिब से दरख्वास्तों की मुखालिफत की गई थी। CTD ने ईद उल अज़हा पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयों के दौरान 3 शहरों से दाइश की खातून समेत 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में कार्रवाई की गई, जिनमें गिरफ्तार तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक कलादम तंजीम से है। दहशतगर्दों से दस्ती बम और खुदकुश जैकेट्स बनाने का सामान भी बरामद किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भारत में मुसलमानों की हालत से मुतल्लिक सवाल पूछने वाली खातून रिपोर्टर को शदीद हरासगी का सामना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सैब्रीना सदीकी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में मुसलमानों की हालत से मुतल्लिक सवाल किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सैब्रीना सदीकी के सवाल का जवाब न दे सके और बात को टाल दिया। भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने सवाल पूछने पर सैब्रीना सदीकी को ऑनलाइन शदीद ट्रोलिंग का निशाना बना डाला और उन्हें धमकियां तक दे डाली। बोलान में मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी, खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। अफसोसनाक हादसा बोलान में पंजरा पुल के मुकाम पर पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस डॉटसन वैन बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे का शिकार वैन सिब्बी से कोयटा जा रही थी। और
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। आईसीसी के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच 5 अक्टूबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में टकराएंगे। पाकिस्तानी टीम 6 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को क्वालिफायर्स के खिलाफ मैच खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया है। मस्जिद निमरा में इमाम काबा शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद खुतबा हज दिया। इमाम काबा शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज में कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया। इंसानों को तकवा इख्तियार करना चाहिए। कभी भी किसी मामले पर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारा जाए। मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ताला से रजू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने लोगों के नेक अमालों की वजह से उनको हदायत का अता किया है। हाकमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात की है। जो इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इंसान अल्लाह से डर कर जिंदगी बसर करे। इन बातों से इंसान को रुकना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराज़गी है। इमाम काबा ने कहा कि वही लोग कामयाब होने वाले हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे आपको अल्लाह देख रहा है। ईमान वाले लग़वियात में अपना वक्त ज़ाया ना करें। ईमान वाले लोग अपनी शहवत के पुजारी नहीं बनते। इंसान को इस वक्त फजीलत मिलती है जब वो अल्लाह से डरने वाला बन जाता है। किसी अरबी को अजमी, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत हासिल नहीं। अल्लाह की हदूद की हिफाजत का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इंसान नमाज कायम करो। हुजाज किराम मैदान अरफात में मस्जिद निमरा से हज का खसूसी खुतबा सुनेंगे और ज़ोहर और असर की नमाज कसर करके एक साथ अदा करेंगे। हुजाज दिन भर जिक्र अज़कार करेंगे। अपने और उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए खुसूसी दवाओं का एहतमाम भी करेंगे और सूरज गुरूब होते ही मुज़ल्फ़ा चले जाएंगे जहां मगरिब और इशा की नमाजें यकजा करके कसर पढ़ेंगे। मुज़ल्फ़ा में हाजी रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। यही वो मुकाम है जहां से शैतानों को मारने के लिए कंकरियां जमा की जाएंगी। 10 ज़िलहज्जा को सुबह नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज वापस मिना चले जाएंगे जहाँ से रमी के लिए जमारात जाएंगे। इस सारे अमल के बाद खुदा की राह में कुर्बानी दी जाएगी जिसके बाद हाजी एहराम उतार देंगे और खाना काबा जाकर तवाफ ज़ियारत करेंगे। फिर वापस मिना जाकर अयाम तशरीक गुजारेंगे। सऊदी हुकूमत की तरफ से आज़मीन हज को मुकद्दस मुकामात तक लाने और ले जाने के लिए 24,000 बसों का इंतज़ाम किया गया है। डेढ़ लाख पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से 25 लाख फरजंदान इस्लाम ने मैदान अराफात में जमा होकर हज के रुकने आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी की। खुतबा हज के बाद अल्लाह अकबर की सदाओं के रूह परवर मनाजिर टेलीविजन स्क्रीनों पर पूरी दुनिया में दिखाए गए। मिना में 21,92,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर दुनिया का सबसे बड़ा खैमों का शहर आबाद हुआ। मुनासिक हज के दौरान हजाज कराम ने मिना के आरजी खैमा बस्ती में 8 ज़िलहज का पूरा दिन कयाम किया। 5वें वक्त की नमाजें अदा करके हुजाज कराम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए 9 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अराफात में जमा हुए। हुजाज कराम ने मैदान अराफात में मस्जिद निमरा से हज का खसूसी खुतबा सुना और ज़ोहर व असर की नमाजें कसर करके एक साथ अदा की। हजाज दिन भर जिक्र अज़कार में मशगूल अल्लाह को याद करते रहे।
حجاج نے اپنی اور امت مسلمہ کی بخشش کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ لاکھوں حاجیوں کا میدان عرفات سے مزدلفہ کی جانب سفر جاری ہے۔ حجاج رات مزدلفہ میں گزاریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ختم ہونے میں 3 دن باقی ہیں۔ وزیر اعظم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے انعقاد پر ہم آہنگی 1-2 دن میں آئی ایم ایف کے فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ اس موقع پر آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدانہ عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں اسرائیل کے خلاف دائر مختلف درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل پر فوری حکم امتناع دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمرتا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ آج سماعت کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری روسٹرم پر آگے۔ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ ہم نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے پر درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی درخواست آئی۔ اچھے دلائل کو ویلکم کرتے ہیں، جب درخواست کو نمبر لگے گا تب دیکھ لیں گے۔ ملٹری ٹرائل کیس میں فل کورٹ کے بغیر فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ جسٹس یحییٰ افریدی۔ سپریم کورٹ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں 23 تاریخ کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزاروں کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ اٹارنی جنرل نے صوبوں اور وفاق میں سویلین تحویل میں موجود افراد کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث کوئی ملزم موجود نہیں۔ پنجاب میں 616، کے پی میں 4، سندھ میں 172 افراد سویلین تحویل میں ہیں۔ بلوچستان سے تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 9 مئی کے بعد پنجاب میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے 42 کو بری کیا جا چکا ہے یا ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اس وقت 39 خواتین جوڈیشل کسٹڈی میں موجود ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے نوٹ کو بھی تحریری فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دبئی میں پاکستان کی 2 بڑی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا اکٹھ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان دبئی میں ہونے والی اہم ملاقات میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق اس اہم بیٹھک میں عام انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ، عبوری حکومت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کی گئی، جبکہ موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہے عمل پر بھی مشاورت ہوئی۔ ملاقات میں نواز شریف کے وطن واپسی پر بھی مشاورت ہوئی، جبکہ موجودہ اہم سیاسی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے قائدین کی عید کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جس میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن واپس پہنچتے ہی بڑی بیٹھک لگا لی۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی ٹیم اور سینئر رہنماؤں کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرانس اور لندن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور پہنچنے کے بعد لیگل ٹیم کو مشاورت کے لیے طلب کیا ہے۔ وہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورتی ملاقات بھی کریں گے، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں چیف سیکرٹری پنجاب بابر الدین
ایم ڈی واسا اور کمشنر لاہور پہنچے اور بارشوں کی پیش نظر لاہور بھر میں نکاسیاب کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے لاہور کے مختلف انڈر پاسز میں پانی بھرنے اور نکاسی عیاب نہ ہونے پر رپورٹ طلب کی ہے۔ عید الاضحیٰ پر سیکیورٹی اور صفائی مہم کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ افسران کو عید پر متحرک رہنے کی ہدایت کی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب تک اسٹیٹ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار کو بند نہیں کرے گی یہ کاروبار جاری رہے گا۔ اپنے ایک بیان میں رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے کاروبار میں اتنی کشش ہے کہ لوگ ہر رسک لینے کو تیار ہے۔ سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ پر سر قلم کر دیا جاتا ہے لیکن لوگ آج بھی وہاں منشیات لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے افسران کے خلاف ایکشن لے لیا ہے۔ سویلین سسٹم کو اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ قانون کو حرکت میں لانے کے لیے ہمیں رکاوٹیں عبور کرنا پڑ رہی ہیں جو عبور ہو جائیں گی۔ پابندی لگانے کا آپشن ہر وقت موجود ہے، ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سوشل میڈیا یورپ، چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ریگولیٹ ہو رہا ہے۔ تمام جگہ سوشل میڈیا کے کچھ آداب ہیں، اسے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بغاوت کے لیے لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج اعجاز احمد بٹر نے شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ رہنما پی ٹی آئی نے عبوری ضمانت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں 7 جولائی تک توسیع کر دی۔ رہنما پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ سرور روڈ، گلبرگ اور ریس کورس میں مقدمات درج ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج یا کل آئی ایم ایف کا پول کھلنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بجٹ پیش ہوا اور جو پاس ہوا اس میں دن اور رات کا فرق تھا۔ کوئی پاکستانی قوم کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے منصوبہ بندی اور صف بندی نہیں کر رہا۔ صف بندی ہو رہی ہے تو صرف حصول اقتدار کے لیے۔ محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے مردان جیل سے رہائی پر سابق وزیر مملکت و پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق علی محمد خان پر 2018 اور 2019 میں لوکل گورنمنٹ کے ٹھیکوں میں مبینہ خرد برد کا الزام ہے، جس کے پیش نظر ان کے خلاف گزشتہ روز نیا مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں سابق صوبائی وزیر عاطف خان اور سابق ایم پی اے طفیل انجم بھی نامزد ہے، جبکہ دفتر لوکل گورنمنٹ اور اے ڈی لوکل گورنمنٹ فضل اللہ سمیت متعدد ٹھیکیداروں کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق کرپشن میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ سابق اسپیکر اسد قیصر، سابق وزراء اشتیاق اور تیمور جھگڑا کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 12 اگست ریڈ لائن ہے، کسی کو نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوگا۔ اداروں اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی سازش میں 13 جماعتوں کے ماضی کے بیانات کو سامنے رکھیں۔ ٹویٹر پر پیغام میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ چلو چلو دبئی چلو کی چارٹرڈ فلائٹ چل رہی ہے۔ دبئی میں ہی نگران حکومت الیکشن کی تاریخ، نواز شریف کے آنے نہ آنے اور الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پاکستان کے آئین و قانون نہ ہی عدلیہ اور بینچ کو مانتے ہیں، یہ عوامی بینچ سے ڈرتے ہیں۔ ساری آئینی ترامیم غیر آئینی ہیں کیونکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو پیدائشی نااہل ہوں ان کی نااہلی تا حیات کی بجائے 5 سال ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ سیاسی فیصلے لندن اور دبئی میں کرتے ہیں کیونکہ ان کی دولت، جائیدادیں، اولادیں دبئی اور لندن میں ہیں، وہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی فیصلے کرتے ہوئے ریکارڈنگ کے خوف سے اور اداروں کی نظریں رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ 14 ماہ میں خود بھی ذلیل ہوئے اور عوام میں بھی
रुसवा हुए। हुकूमत ने IMF के $1 अरब के लिए 26 करोड़ लोगों की जिंदगी को माशी जहन्नुम में फेंक दिया। अब आपको बताएं कि अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने अस्करी टावर जलाओ घेराव के केस की समाअत की। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी करते हुए PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया। 9 मई के बाद ही असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर में जलाओ घेराव का मुकदमा बनाया गया। खबरों का सिलसिला जारी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्तों के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया है। अदालत ने सुपर टैक्स साल 2022 के नफाज को कानूनी करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से 2022 में आयद किए गए सुपर टैक्स के नफाज के बाद 350 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों ने इस टैक्स के खिलाफ अदालत से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने 12 अप्रैल 2023 को दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया और इसे आज सुना दिया। जस्टिस जवाद हसन ने फैसले में सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त करार दे दिया। ताहम अदालत ने बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 4% कर दी। दरख्वास्त गुजारों के रजू करने पर विफाकी और FBR के वकला की जानिब से दरख्वास्तों की मुखालिफत की गई थी। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दफ़ा 4C के तहत फाइनेंस एक्ट 2022 में सुपर टैक्स का नफाज किया गया। सुपर टैक्स का इत्तलाक साल 2022 पर नहीं हो सकता। टैक्स का नफाज गुज़िश्ता मुद्दत पर नहीं हो सकता। यह टैक्स आयद करना गैर कानूनी अमल है। बोलान में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मुसाफिर वैन गहरी खाई में गिरने से खवातीन समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक हादसा बोलान में पंजरा पुल के मुकाम पर पेश आया, जहां तेज रफ्तारी के बायस डाटसन वैन बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन मौका पर दम तोड़ गई, जबकि बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही लेविस फोर्स और रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। हलाक और जख्मियों को सिविल अस्पताल ढारर मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार वैन सिब्बी से कोयटा जा रही थी। लेविस जराये के मुताबिक तशवीशनाक हालत में अस्पताल आने वाले मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। आपको खबर दें कि CTD ने ईद उल अज़हा पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयों के दौरान 3 शहरों से दाइश के खातून समेत 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में कार्रवाई की गई, जिनमें गिरफ्तार तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में अदनान, अब्दुल हलीम, शेराज, बिल्किस, इमरान बिन खालिद शामिल हैं। गिरफ्तार खातून का कलअदम दाइश के नेटवर्क से ताल्लुक है, जबकि दहशतगर्दों से दस्ती बम और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद किया गया। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के साथ खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों से निमटने का आज़म बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि मानते हैं कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत से इकदाम किए, ताहम हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी रखने के लिए इकदाम करता रहे। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम कई बरस तक दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं, जो कि 2023 के इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का हिस्सा है। इनका मजीद कहना था कि भारत में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उठाते रहेंगे। सदर जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। यूनान कश्ती हादसे में अब तक कोटली के लापता 167 नौजवानों की तस्दीक हो गई। DIG
میرپور خالد محمود چوہان کا کہنا ہے کہ لاپتہ مزید 88 نوجوانوں کے والدین نے رابطہ کیا ہے۔ 50 دیگر لاپتہ نوجوانوں کا ڈیٹا علاقائی سطح پر لوگوں کی مدد سے جمع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونان میں لاپتہ نوجوانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لاپتہ نوجوانوں میں سے کچھ ابھی یونان کی جیل میں اور کچھ تفتیش کے مراحل میں ہے۔ روسی خام تیل سے لدا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ روسی خام تیل سے لدا بحری جہاز کلائیڈ نوبل کراچی پورٹ پر آ گیا ہے اور جہاز بندرگاہ کے ساتھ لنگر انداز ہو چکا ہے۔ جہاز کی بریتھنگ پلان فائنل ہوتے ہی جہاز کو آئل پیئرز پر لگا دیا جائے گا۔ اس سے قبل 11 جون کو پہلا روسی خام تیل برادر جہاز کراچی بندرگاہ پہنچا۔ 183 میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں 45,000 میٹرک ٹن تیل لدا تھا اور سمندری طوفان سے قبل جہاز کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس حوالے سے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا تھا کہ روس سے تیل کی فراہمی تسلسل کے ساتھ شروع ہو جائے تو قیمتوں میں فرق آئے گا۔ عید قربان میں ایک روز باقی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ ہر کسی کو اچھے اور خوبصورت جانور کی تلاش ہے، لیکن قیمتیں ہیں کہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ جانور کی خریداری کے مشن میں تیزی آ گئی۔ بچے بڑے نوجوان ہر کوئی پرجوش اپنے من پسند جانور کی تلاش بھاؤ تاؤ جاری ہیں۔ مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی۔ شہر قائد کی مویشی منڈیوں میں جانور تو لاکھوں کی تعداد میں لائے گئے ہیں، لیکن اس سال خریدار ہزاروں میں ہیں۔ دو جانوروں کی قربانی کرنے والے شہری اس سال ایک جانور خریدنے کے لیے بھی خوب سوچ بچار کر رہے ہیں۔ اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں بارش ہوئی، جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی، جبکہ کراچی کے علاقے کلفٹن اور ڈیفنس میں بھی ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پر 255 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی وجہ سے لاہور کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے رہے۔ ڈالر سستا ہو گیا، روپے کی قدر مضبوط ہونے لگی۔ ڈالر کی قیمت کم ہونے سے روپیہ مضبوط اور مستحکم ہونے لگا۔ ملک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے سستا ہو کر 286 روپے 99 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 286 روپے 71 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے کی کمی کے بعد 290 روپے کا ہو گیا۔ علاقائی خبروں سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نگران صوبائی وزیر بیرسٹر سید اصفر علی ناصر زکوٰۃ و عشر دفتر پہنچ گئے۔ محکمانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس۔ سیکرٹری زکوٰۃ میاں ابرار احمد، ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ رانا سجاد بابر کی شرکت۔ رمضان میں گزارہ الاؤنس کی رقم تقسیم نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ کہا کہ غریبوں کو گزارہ الاؤنس اس وقت نہ دیا گیا جب ان کو ضرورت تھی۔ محکمے کے افسران کو کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ماہ میں 88% افراد کو گزارہ الاؤنس مہیا کیا جا چکا ہے۔ ہسپتالوں میں زیر علاج مستحق مریضوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ غریبوں کے علاج کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو 12 کروڑ سے بڑھا کر 19 کروڑ روپے کیا گیا ہے۔ مستحق طلباء کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فراہمی کے لیے 80 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ صوبائی وزیر نے جولائی میں تمام مستحقین کو گزارہ الاؤنس تقسیم کرنے کی ہدایت کی۔ عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کے لیے لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے ڈپٹی سی ای او انیس طارق کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ علائشوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں سیکرٹری کیسر محمود ممبران کی شرکت۔ اجلاس سے متعلق عہدیداروں کا کوہ نور نیوز سے کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یاسر اقبال، چیف سینٹر انسپیکٹر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ۔ السلام علیکم۔ اس دفعہ ہم نے سی او لاہور رانا کاشف صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک مائکرو لیول کے اوپر جا کر ہم نے اس کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں ہر وارڈ اور محلے میں بالکل ایک وارڈ کے 4 حصوں میں کر کے اس کو ترتیب دی ہے صفائی کے نظام۔ اس میں ہماری 140 گاڑیاں
یہ کام کریں گی. اس میں ہم نے ہر وارڈ میں شاپنگ بیگ تقسیم کر دیے گئے ہیں اور ہمارے عملے کو صفائی کا نظام جھاڑو وغیرہ ہم نے تقسیم کر دیے گئے ہیں. اور اس کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے ایک مانیٹرنگ ٹیم بنائی گئی ہے جو ان کو اس کو فالو کرے گی اور مانیٹر کرے گی تاکہ صفائی کا نظام عید کا مزید بہتر رہے جا سکے. اور ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ 100% ہم زیرو ویسٹ پر عمل کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم. آج کنٹونمنٹ بورڈ میں جو سینیٹیشن کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، اور ساری چیزیں بہت اچھی مینیج کی گئی ہیں اور آئندہ بھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح مینیج کی جائیں. اور ہم کنٹونمنٹ بورڈ کا بہت مطلب کہ تھینک یو کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ڈیجیٹل طریقے سے. اور جتنے بھی سینیٹیشن ورکرز ہیں، جتنا بھی عملہ ہے، جتنے کونسلرز ہیں، مینورٹی کی میں ممبر ہوں، اور ہم پورا ساتھ دیں گے کنٹونمنٹ بورڈ کا. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہ ہو اور ہم پورا ساتھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عید الاضحیٰ کے سلسلے میں بورڈ میٹنگ ہوئی کنٹونمنٹ بورڈ کے آفس میں. وہاں پر لوگوں کے جو قربانیاں کریں گے ان کے لائس جو ان کا گند ہوگا وہ کس طرح ہم لوگ وہاں سے اٹھائیں گے ان کے گھروں سے. اور لوگوں کو شاپر بیگ، ہم نے ایک خاص قسم کا شاپر بیگ جو کچھ وقت میں زمین کے ساتھ مٹی بن جائے گا. وہ میں محمد سرور سپروائزر. آج لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میں عید الاضحیٰ کے متعلق صفائی کے لیے میٹنگ ہوئی ہے جس میں ورکروں کو سمیں دی گئی ہیں جس کے ذریعے ان کو ٹریک کیا جائے گا کہ وہ کون کون سے علاقے میں صفائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے بہتر سے بہتر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل کوہ نور ٹی وی کا بہت بہت شکریہ. اور عام حالات میں بھی آپ ہمارے اکثر پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور میں خصوصی طور پہ آپ کو اس بات کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کا. نہ صرف آپ ہماری کارکردگی کو سراہتے ہیں، بسا اوقات ہم آپ کی طرف سے کرٹیسزم بھی دیکھا اور جو دیکھا ہے وہ اکثر صحیح ہوتا ہے. اور جب ہم اپنا موقف دیتے ہیں اور اس کو درست کرتے ہیں تو پھر آپ وہ کارروائی بھی چلاتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہمارے اس اچانک پروگرام میں آپ نے شرکت کی. اور ہمارے اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کا کرپٹ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ. ڈائریکٹر پروجیکٹس اوقاف رفیق نور رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار. اینٹی کرپشن نے ملزم سے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لیے. مزید جانتے ہیں سلمان شاہ سے. جی سلمان، اپڈیٹ کیجیے. ہاں جی بالکل. اینٹی کرپشن کی کرپٹ عناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں. اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر پروجیکٹس اوقاف رفیق نور کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. اینٹی کرپشن نے موقع پر ملزم سے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لیے. ملزم کو مجسٹریٹ کی موجودگی میں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا. ملزم سے موقع پر رشوت کے طور پر لیے گئے 2 لاکھ روپے بھی برآمد کر لیے گئے. ملزم نے ٹھیکیدار سے سرکاری کام کی ادائیگی کے لیے رشوت طلب کی تھی. اینٹی کرپشن لاہور ریجن اے نے ملزم کو ٹھیکیدار کی شکایت پر گرفتار کیا. ترجمان اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ کرپشن فری پنجاب کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. جی بہت شکریہ سلمان، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. عید الاضحیٰ پر امن و امان کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کے حکم پر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا عمل تیز کر دیا گیا. ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ تھانے میں آنے والے سائلین کا دکھ درد اپنا دکھ درد سمجھ کر حل کریں گے. مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. ڈیفیسٹ کو بالکل ختم کرنے کے لیے، ان کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے کہ آیا پرفارمنس بہتر ہے پولیس آفیسرز اور آفیشلز کی جو ناکوں پہ چیک کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے جو باڈی وارن کیمراز جو ہیں، جو ہماری باڈی کیمز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کیمراز جو ان کی یونیفارم کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ ہم نے تمام ناکوں پہ دے دیے ہیں. یہ ایک بہت بڑا آئی جی صاحب پنجاب کا انیشیٹو ہے، سی سی پی او صاحب لاہور کا انیشیٹو ہے، جس میں یہ جو ہمارے یہ باڈی وارن کیمراز ہیں ان کو ہم نے ناکوں پر تقسیم کر دیا ہے. اور اب جو بھی وہاں پر چیکنگ ہوگی اس چیکنگ کی لائیو ویڈیو دیکھی جائے گی سیف سٹی میں، اس کی لائیو ویڈیو دیکھی جائے گی یہاں پر، اور ایون وہ ریکارڈ بھی ہوگی تاکہ دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے چیکنگ ہو رہی ہے، دیکھا جا سکے کہ لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے اور ایک خود احتسابی کا عمل بھی پراپر طریقے سے آگے چلے. اس سے ناکہ بندیوں کی پرفارمنس بہتر ہوگی، چیکنگ کا سسٹم مؤثر ہوگا اور بہتر انداز سے تمام چیزیں چلیں گی. مقصد ایک ہی ہے کہ خدمت خلق کی جائے. خدمت خلق اشتہاری پکڑ کے بھی ہوتی ہے، خدمت خلق پٹرولنگ کر کے بھی ہوتی ہے. ایک آپ نے خدمت خلق تفتیش کے
मामलात को बेहतर तरीके से करके भी करनी है। हर पुलिसिंग का आप जिस तरह से पुलिसिंग करते हैं वो खिदमत खल्क को मुख्तलिफ उसका तरीक़ेकार हैं, लेकिन इसका मेन मकसद खिदमत खल्क है, क्योंकि हम इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करते हैं कि अगर अल्लाह को राज़ी करना है, और इस यकीन पे यकीन कामिल है कि अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो उसका बेहतरीन तरीका अल्लाह। जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया, रिजविया और खतीजा वेलफेयर क्लिनिक के ज़रिए इंतज़ाम इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। कुर्बानगाह की तैयारी और जानवरों की खरीदारी का काम जारी है। इज्तिमाई कुर्बानी के साथ साथ बकरे, दुम्बे, छतरे भी ज़िबा किए जाएंगे। मज़ीद सलमान शाह से जानेंगे। जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया, रिजविया मोहलपुरा और खदीजा वेलफेयर क्लिनिक के ज़रिए इंतजाम गाय, ऊंट और बकरों की इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। ईद के तीनों रोज तकरीबन 250 जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है। मोहतमे में आला जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया, रिजविया पीर सैयद अरशद हुसैन शागिर्देजी का कहना है कि इज्तिमाई कुर्बानी का ये सिलसिला अरसा 55 साल से जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 55 साल से ज़ायद अरसा हो गया जामिया बरकातुल उलूम में इज्तिमाई कुर्बानी का, और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक की ये अहले इस्लाम की, मुसलमानों की मोहब्बत है कि यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों जानवर तीनों दिन ज़िबा होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन ही कुर्बानी का इंतज़ाम होता है। बर वक्त हम तमाम अहबाब को गोश्त मुहैया कर देते हैं, कुर्बानी हो जाती है, और बिल्कुल सफाई का इंतज़ाम और यहाँ पे इखलाक का इंतज़ाम सबसे आला होता है। और शदीद गर्मी में हमने बहुत बड़ा इसी का अहतमाम किया होता है ताकि जो अहबाब आएँ उन्हें गर्मी की तकलीफ़ भी ना हो और गोश्त भी मखलूक खुदा का ख़राब ना हो। कुर्बानी का जानवर, कुर्बानी के देखें, आपने देखे ऊपर नंबर लगे हुए हैं। ये बहुत कम जगह पे होता है कि ऊपर नंबर लगा के जानवर ओपन रख के फिर पहले मुसलमानों को जो इन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल होना है हिस्सेदार में, उसको जानवर दिखाया जाता है। बहुत कम जगह पे होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे की ये रवायत है, और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया बरकातुल उलूम और खदीजा वेलफेयर क्लिनिक के ताउन से हमने एक तवील अरसे से ये काम जो शुरू किया है। सबसे पहले हिस्सेदार को जानवर दिखाते हैं, उसकी खूबसूरती, उसका वज़न और उसका वेट सारा दिखा के फिर हम इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल करते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी के लिए लाए गए खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन अली वकास के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। गुज़िश्ता सालों की निस्बत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी हर आने वाले साल में मुस्तहकम और शानदार रही। रवा माली साल ख़त्म होने से 4 रोज़ कबल 197 अरब से ज़ायद का हदफ हासिल करके अहम संग मील अबूर कर लिया। टैक्स की अदायगी बर वक्त ना करने वालों को भी आड़े हाथों से निमटने के इंतजाम किए जाएंगे ताकि रवा साल ख़त्म होने तक 200 अरब का रिकॉर्ड कायम किया जा सके। चेयरमैन PRA जावेद बदर ने कहा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा साल माह जून में अब तक 23 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स जमा कर लिया है। PRA के टैक्स वसूली गुज़िश्ता माली साल माह जून के मुकाबले में 38% से ज़ायद है। चेयरमैन PRA ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। मेहनत और लगन से काम करने से ही ये कामयाबी हासिल हुई और आगे भी होती रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।